بندہ صفحہ اعضاء پہ آتا ہے، دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے، اور یہ صفحہ اعضاء دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ مالک کی صدق کی صدقے میں آپ جو دعائیں لائے ہیں اس کا جواب ہو۔ ہم سب کو دنیا میں مولا حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ مالک مرحومہ عیسیٰ خان قلندری کے درجات پر سے بلند فرمائے، انہیں کریزان جناب سیدہ کے ساتھ معشوق فرمائے، حوض کوثر کے جام سے سیراب فرمائے، قیامت کے دن لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے۔ میری سب سے بڑی دعا آمین ضرور کیجیے۔ مالک حجت دورہ بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں معشوق فرمائے، ان کے قدم میں شہادت نصیب فرمائے۔ اپنے دعا کی قبولیت کے لیے بلند پر صلوات پڑھیے۔ کیوں تو جو ہے کہ کچھ عرض کریں۔ اذان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہ السلام، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام، محرم 61 ہجری میں سرزمین سبق محمد بردی مدد ترس توجہ میری طرف رکھیے، چونکہ ایک مجلس ترہیم ہے مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے۔ جب بھی ہمارا پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بلندی درجات کے لیے ہمارے پاس دو ہی وسیلے ہوتے ہیں، ایک قرآن ہوتا ہے، دوسرے اہل بیت ہوتے ہیں۔ اور یہ مجلس حسین اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس ایک مجلس حسین کے صدقے ہمیں قرآن بھی ملتا ہے، اہل بیت بھی ملتا ہے۔ اور یہ مجلس حسین در حقیقت واقع کربلا کی یاد ہے کہ محرم 61 ہجری میں سرزمین کربلا پر ایک معرکہ ہوا۔ اس معرکہ کربلا کی یاد میں ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر قریہ میں، ہر بستی میں یاد حسین میں صفحہ اعضاء بچھائی جاتی ہے۔ محرم 61 ہجری میں وہ واقعہ ہوا اور یہ 1442 ہجری ہے۔ واقع کربلا کو گزرے ہوئے 1382 سال ہو چکے ہیں۔ قبلہ پہلا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اگر اپنے ذہن بیدار کیجئے کہ محرم 61 ہجری میں کربلا کا معرکہ ہوا جو 1442 ہجری ہو گئی، 1382 سال ہو گئے واقع کربلا کو، لیکن عزت حسین کی قسم 1382 سالوں میں یزید بار بار آیا، حسین ایک بار آیا۔ جس جملہ سمجھ آیا ہے مولا آپ کو سلامت رکھیے۔ 1382 سالوں میں یزید بار بار آیا، حسین ایک بار آیا۔ قبل آپ کا مذہب، مسلک، فکر، نظریہ کوئی بھی ہو، آپ کو مجھ سے سوال کرنے کا حق ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یزید تو بار بار آتا رہا لیکن حسین ایک بار کیوں آیا؟ اس لیے کہ دونوں میں فرق تھا۔ یزید کی ماں جیسی مائیں بار بار آتی رہی، نہ پھر بطول آئی نہ پھر حسین آیا۔ ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے، اگر ماں خاتون جنت ہو تو بیٹا جنت کا سردار ہوتا ہے۔ اور قبلہ اس زمانے میں پہلے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ذکر حسین بھی کریں، اور جو ہم یہ ذکر حسین کرتے ہیں، صفحہ اعضاء بچھاتے ہیں، یہ کوئی رسم نہیں ہوتی، یہ کوئی عادت نہیں ہوتی، بلکہ ہم سنت رسول سمجھ کر ذکر حسین کرتے ہیں۔ یہ جو ذکر ہے ہم سنت رسول سمجھ کے کرتے ہیں، اور جو جملہ کہنے لگا ہوں اس کی طرف اشارہ داتا غالب بخش علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں کیا ہے۔ کہتے ہیں مدینہ شہر تھا تو نبی سواری بنے ہوئے تھے،
پشت پہ حسین سوار تھا. نبی حسین کو پشت پہ اٹھا کے مدینے کی جیسے ہی گلی میں گئے تو ایک مسلمان نے دیکھ کے حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا نعم المرکب یا حسین, حسین تیری کتنی اچھی سواری ہے. نبی نے فوراً سے ڈانٹ دیا کہ تجھے سواری نظر آتی ہے, سوار نظر نہیں آتا. تجھے سواری نظر آ گئی اور تجھے یہ سوار نظر نہیں آیا. یہاں تک یہ روایت اکثر جمعے کے خطبوں میں بھی ہر عالم پڑھاتا ہے, یعنی ہر مسلک اور فرقے کا عالم یہاں تک یہ واقعہ بیان کرتا ہے. لیکن یہ واقعہ اس سے آگے بھی ہے. اب نبی نے حسین کو پشت پہ اٹھایا ہوا, نبی حسین کو اٹھا کے مدینے کی گلی میں آئے. سامنے نبی کے کلمہ پڑھنے والے تھے. نبی نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا, لوگوں یہ حسین ہے اسے پہچان لو. اب نبی حسین کو اٹھا کے مدینے کی دوسری گلی میں, سامنے نبی کے امتی تھے. اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے دیکھا کہ نبی کے شانوں پہ حسین ہے. نبی نے انہیں پھر مخاطب کرتے ہوئے کہا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا, لوگوں یہ حسین ہے اسے پہچان لو. اب نبی حسین کو مدینے کی تیسری گلی میں لے کے گئے اور جملہ یہی کہا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا, لوگوں یہ حسین ہے اسے پہچان لو. اب نبی حسین کو اٹھا کے مدینے کے مین چوراہے پہ گئے. پھر سامنے نبی کے کلمہ پڑھنے والے تھے. نبی نے جملہ پھر وہی دہرایا کہ لوگوں یہ حسین ہے اسے پہچان لو. میں اس کروں گا یا رسول اللہ, اگر حسین حسین کرنا تھا, اگر حسین کو پہچانوانا تھا تو یہ مدینے کی گلیوں اور چوراہوں پہ کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ مسجد نبوی کی چار دیواری میں کرتے. لوگ ہمیں بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اگر حسین کا ذکر کرنا ہے تو آپ گلیوں چوراہوں پہ حسین حسین کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جائیے مسجد نبی کی چار دیواری میں حسین حسین کیجئے. اگر آپ نے حسین کو پہچانوانا ہے تو جائیے کرے سیدہ پہ حسین کی پہچان کروائیے. یہ کیا طریقہ, کبھی ایک گلی میں, کبھی دوسری گلی میں, کبھی تیسری گلی میں, کبھی مدینے کے چوراہے پر. نبی کہیں گے میں امت کو سمجھا رہا ہوں, جو محمد کرے وہ سنت ہوتا ہے, جو میں کہوں وہ سنت ہوتا ہے, جو میرے سامنے کیا جائے میں خاموش ہے کہ تائید کروں سنت ہوتا ہے. کما اس لیے ہر گلی اور چوراہے پر حسین حسین کر رہا ہوں تاکہ میری امت کو پتہ چل جائے گلیوں اور چوراہوں پر حسین حسین کرنا بدعت نہیں, سنت رسول ہوتا ہے. نبی فرما رہے تھے کہ میں امت کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ مسجد کی چار دیواری میں بھی کر سکتا تھا, لیکن میں نے مسجد کی چار دیواری میں نہیں کی تاکہ میری امت کو پتہ چلے کہ گلیوں اور چوراہوں پہ یہ جو حسین حسین کیا جاتا ہے یہ کوئی بدعت نہیں ہے, یہ سنت رسول ہوتا ہے. اور قبلہ ہم رسول کی سنت سمجھ کر گلیوں چوراہوں پہ حسین کا ذکر کرتے ہیں. آپ نے مسلسل 2 مہینے تک محرم سفر میں مولا حسین کا ذکر بھی کیا اور جلوس حسین بھی نکالے. لیکن ہم نے دیکھا کہ واقعہ کربلا کے بعد آج کسی کو جرأت ہوئی کہ اگر ہم حسین کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس نے کہا ہم یزید کا نعرہ لگاتے ہیں. ہمارے یہی پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے چوراہے پہ کھڑا ہو کے کچھ لوگوں نے نعرہ لگایا کہ نعوذ باللہ امیر یزید زندہ باد. کہ لوگوں نے جیسے ہی یہ نعرہ سنا لوگوں کو دکھ ہوا, مجھے بھی دکھ ہوا, لیکن مجھے ایک بات کی خوشی بھی ہوئی. دکھ تو یہ ہوا کہ آپ بھی یزید کے ہمدرد ہے, اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ 1400 سال سے ہر مسلمان دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ فلاں حسین کا قاتل ہے, فلاں حسین کا قاتل ہے, فلاں حسین کا قاتل ہے. ہر فرقہ دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ وہ حسین کا قاتل ہے. اب ہم یہی کہتے ہیں کہ جو یزید کے حق میں چوراہے پہ نعرے لگا رہے تھے ان چہروں کو پہچان لو, حسین کا قاتل انہی کے گھر سے برآمد ہوگا.
کسی کے بڑا جملہ سمجھ آیا ہے کہ اگر حسین کا قاتل دیکھنا ہے، وہ جو یزید کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، اب ان چہروں کو پہچان لو تو حسین کا قاتل انہی کے گھر سے برآمد ہوگا۔ اور دوسرا ان لوگوں نے اپنا معیار بھی بتا دیا کہ بلا انہوں نے کیا کہا کہ امیر یزید نعوذ باللہ زندہ باد، یعنی یزید جیسے کو امیر کہہ کر انہوں نے ہمیں بتا دیا ان کے امیر کا معیار یزید جیسا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے امیر کا معیار بتایا کہ ان کا امیر یزید جیسا ہوتا ہے، یعنی اب وہ کسی کو بھی امیر کہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ یزید جیسا تو نہیں۔ اور الحمدللہ ہم شیعہ حیدر کرار ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے اور پوری ذمہ داری سے شیعہ حیدر کرار کو اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ شیعہ حیدر کرار کا عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات میں سوائے علی کے کوئی امیر المومنین نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سوائے علی کے کوئی امیر المومنین نہیں ہے۔ شاید کوئی کہے کہ کسی اور امام کو، چاہیے آپ خود ائمہ کی سیرت پڑھیے، دو اماموں کے واقعے میں نے خود پڑھے، مولا حسن کا بھی مولا صادق کا بھی، دونوں امام تھے، حجت خدا تھے، اولی الامر تھے۔ امام بیٹھے ہوئے، ایک سائل آیا، مولا کا چاہنے والا آ کے سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ پہ سلام ہو۔ اب دونوں امام تھے، حجت خدا تھے، اولی الامر تھے، لیکن امام کے چہرے پہ سرخی آئی، مولا نے اسے ڈانٹ دیا۔ مولا نے کہا تجھے امیر المؤمنین کہہ کے سلام کیسے کر رہا ہے؟ کہ کیوں مولا؟ کہ علی کے سوا جو خود کو امیر المؤمنین کہے جھوٹا ہوتا ہے۔ مولا نے کہا جو بھی علی کے سوا خود کو امیر المومنین کہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، اس لیے علی کے سوا کسی کا یہ لقب ہوتا ہی نہیں۔ لیکن انہوں نے یزید کے حق میں نعرہ لگایا، اور قبلہ یہ نعرہ کیوں لگایا؟ یعنی آج سے آپ پہلے دیکھ لیجئے کسی میں یہ نہیں تھی کہ وہ یزید کے حق میں نعرہ لگاتا، پہلے بھی یزید کی محبت لوگوں کے دلوں میں تھی، لیکن کسی میں یہ جرأت نہیں تھی وہ گلی کے چوراہے پہ کھڑا ہو کے یزید کے حق میں نعرے لگائے۔ پہلے صرف اتنا کر لیتے تھے کہ حسین کی مجلس پہ اعتراض کر دیتے تھے، حسین کے جلوس پہ اعتراض کر دیتے تھے، حسین کے ماتم پہ اعتراض کرتے تھے، حسین کی سبیل پہ اعتراض کر دیتے تھے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ یہ اعتراض کیوں کر رہا۔ ہم کبھی مجلس کی دلیلیں دیتے، کبھی ماتم کی دلیلیں دیتے، کبھی حسین کی جلوس کی دلیلیں دیتے۔ اس سے مسئلہ یہ تھا کہ اس کے دل میں یزید تھا، وہ یزید کی محبت رکھتا تھا، اسے یزید کی وکالت کا شوق تھا، لیکن وہ علیہ یزید کا نعرہ نہیں لگا سکتا تھا، تو وہ حسین کے ذکر پہ اعتراض کر دیتا۔ اب شاید انہوں نے سوچا جن کے دلوں میں حسین کی محبت ہے وہ ہر شہر، ہر چوراہے پر، ہر ملک میں حسین کا ذکر کرتے ہیں، حسین یا زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی یزید کا اعلان کریں، ہم بھی یزید کے نعرے لگائیں۔ تو اس لیے انہوں نے یزید کی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ چلو ہم کہتے ہیں اگر تمہیں ہمارے مقابلے پہ آنے کا شوق ہے کہ ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں، تم یزید کا ذکر کرنا چاہتے ہو، دیکھو ہم حسین کی راہ پہ اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، اپنا مال حسین پہ لگاتے ہیں، اپنی اولاد حسین پہ قربان کرتے ہیں، اپنی جان حسین پہ قربان کرتے ہیں۔ قبلہ کون سا ملک ہے جو حسین کا ذکر نہیں ہوتا؟ کون سی کرنسی ہے جو حسین کے نام پہ خرچ نہیں ہوتی؟ روپیہ حسین کے نام پہ لگتا ہے، درہم حسین کے نام پہ لگتا ہے، دینار حسین کے نام پہ لگتا ہے، تمہار حسین کے نام پہ لگتا ہے۔ اگر تمہیں یزید کی وکالت کا شوق ہے کہ شیعہ حیدر کرار کے مقابلے پہ آؤ، تو پھر آؤ ہمارے مقابلے پر، ہم حسین کی مجلس کرتے ہیں، تم یزید کے نام کا جلسہ نہ۔ ہم اپنی مجلس میں حسین کی
اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے کہ یزید کے حق میں نعرے لگائے جائیں، اگر ہم حسین کی مجلس رکھتے ہیں تو بھی یزید کے نام کا جلسہ رکھ لیں۔ یزید زندہ باد کہنا آسان ہے، ہم اگر حسین کی ماں کا کردار بتاتے ہیں تو بھی بتا اس کی ماں کا کردار کیا تھا۔ قبلہ وکالت وہ کر سکتا ہے کہ جو اپنے امیر کا علل اعلان ببانگے تو اعلان کر سکتا ہو، اور قبلہ در حقیقت لوگوں کو مسئلہ ذکر حسین گلیوں چوراہوں پہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر چار دیواری کے اندر کر لو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گلی اور چوراہوں پر حسین کا ذکر نہ کیا کرو۔ اور قبلہ یہ بھی مجھے آج تک بات سمجھ نہیں آئی، کہا جاتا ہے بچوں کو یہ جو شیعہ گلی محلے میں جلوس نکالتے ہیں، حسین کا ماتم کرتے ہیں، یہ ان کو سزا ہے، انہیں کربلا والوں کی بد دعا ہے، یہ اس بد دعا کی وجہ سے گلیوں چوراہوں پر خود کو پیٹتے رہتے ہیں۔ اچھا میری یہ سزا ہے، اور شیعہ نے حیدر کرر عزادارہ نے مولا حسین یہ جملہ اپنے لوح دل پہ نقش کرنا ہے۔ مجھے خدا کی قسم آج تک اپنی سزا کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ چلو میری یہ سزا ہے تو پھر تم تھانے میں درخواست دے کہ میری سزا کم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ کسی کا محتاج ہے، میری تو سزا ہے۔ یعنی میرا دشمن کہتا ہے یہ اس کی سزا ہے، یہ جو ہر گلی چوراہے محلے میں آ کے خود کو پیٹتا ہے، مارتا ہے، زنجیر زنی کرتا ہے۔ اچھا میری یہ سزا ہے تو یہ عجیب سزا ہے جو خود میرا دشمن درخواستیں دے کے میری سزا کم کروا رہا ہوتا۔ نہیں، انصاف تو یہ بنتا تھا تم میرے جلوس کے روٹ کم کروانے کی درخواستیں نہ دیا کرو۔ اگر تم دل سے مانتے ہو کہ یہ مجھے بد دعا تھی اور میں سزا کی وجہ سے ماتم کرتا ہوں، تمہیں درخواست دینی چاہیے کہ شیعوں کو لمبے لمبے روٹ دیا کرے تاکہ زیادہ دیر سزا ملا کرے۔ انہیں لمبے روٹ دیا کرے تاکہ جتنے لمبے روٹ دے چاہیے کہ تم کہو ان کو یہ سزا ملتی ہے، ان کو پورے شہر کا روٹ دے دیا کرو تاکہ یہ لمبی دیر تک سزا بھگتتے رہے۔ لیکن ہمارا دشمن کہتا ہے نہیں، انہیں سزا تھوڑی دینی چاہیے۔ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے، اپنے نوجوانوں کے لیے بھی جملہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے کہ گلیوں چوراہوں پہ حسین حسین کا ذکر نہ ہو۔ آپ کے لاہور میں ایک نوجوان بندہ قتل ہو گیا، جیسے ہی نوجوان قتل ہوا تو فوراً اس کا کیس عدالت میں چلا۔ وہ قاتل طاقتور تھا، عدالت سے باعزت بری ہو کے باہر آ گیا۔ جیسے ہی قاتل باہر آیا، اب وہ مقتول کی ماں کیا کرتی؟ ہر روز اپنے گھر سے باہر گلی میں بیٹھ جاتی، اپنے بیٹے پہ آنسو بہاتی اور قاتلوں کو بد دعائیں دیتی۔ وہ قاتل بھی اسی گلی میں رہتے تھے، وہ بھی اسی گلی سے گزرتے تھے۔ انہوں نے محلے کے 8-10 بندے اکٹھے کیے، کاش بڑھیا سے کہو رونا ہے تو بیٹے کو گھر کے اندر رویا کرے، اگر قاتلوں کو بد دعا دینی ہے تو گلی میں بیٹھ کے نہیں اپنے گھر کی چار دیواری میں دیا کرے۔ ان میں 2-4 سمجھدار بندوں نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں حیا ہونی چاہیے، تم نے اس کا جواب بیٹا قتل کر دیا، اب اسی گلی میں بیٹھ کے رونے بھی نہیں دیتے۔ اب شیعہ نے حیدر کرار سر اٹھائے اور جملہ محفوظ کرے، جیسے ہی کہا تم نے اس کا جواب بیٹا مارا، اب گلی میں رونے بھی نہیں دیتے۔ فوراً قاتل کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے جب یہ گلی میں بیٹھ کے روتی ہے ہمارے بچے بھی اسی گلی سے گزرتے ہیں، بچے گھر جا کے پوچھتے ہیں پوریا کے بیٹے کا قاتل کون ہے، پوریا کے بیٹے کا قاتل کون ہے؟ قبلہ ہم بھی جلوس نکالتے ہیں، گلیوں محلوں میں آتے ہیں،
تو پوچھتے ہیں کہ حسین کا قاتل کون ہے. وہ در حقیقت جب گلیوں محلوں میں چوراہوں پہ جلوس آتا ہے تو حسین کا قاتل بے نقاب ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ در حقیقت یہ چاہتے ہیں کہ حسین کا قاتل بے نقاب نہ ہو. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ گلیوں چوراہوں پہ اس لیے نکالا جاتا ہے کہ ہر زندہ ضمیر کو پتہ چل جائے حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے. اور یہ عزاداری بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ سوچئے آج سے 1382 سال پیچھے چلے جائیے، جب 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہو رہا تھا، یزید خلافت میں تھا، برسر منبر تھا، تو حالت یہ تھی 99% لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی. 99% نے یزید کی بیعت کر لی تھی، 1% نے بیعت نہیں کی تھی. اب آپ پیچھے آ جائیں 1382 سال بعد، آج 1442 ہجری میں، آج 99% اس پہ لعنت کر رہے ہیں. جسے سمجھ آئیے قبلہ دیوار سے تو میں کلام ہی نہیں کر رہا. آج 1442 ہجری میں پہلے 99% نے بیعت کی تھی، 1% نے نہیں کی تھی. آج 99% لعنت کر رہے ہیں، 1% اس کے حق میں بول رہے ہیں. قبلہ کی تبدیلی کیسے آئی کہ جو پہلے 99% نے بیعت کر لی آج 99% لعنت کر رہے ہیں؟ یہ سارا معجزہ ہے آزاداری حسین کا. جو ہر گلی چوراہے پر حسین کے نعرے لگائے جاتے ہیں، یہ اس کا معجزہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہر گلی چوراہے پر لوگ یزید پہ لعنت کر رہے ہیں. اور چلیے آپ کو ایک مرحلہ اور آگے لے کے چلتا ہوں. پھر یہاں آ کے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ حسین کا اچھا قاتل کون ہے. میرے بچے سکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، جیسے ہی عزاداری کے بعد جائیں گے تو بچے انہیں یہی کہتے ہیں تم نے خود مارا تھا، اب خود پیٹ رہے ہو، تم نے خود قتل کیا تھا، اب خود ہی سزا بھگت رہے ہو. اچھا آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ میرے نبی کے بیٹے کا قاتل کون ہے. بالآخر کہہ دیا جاتا ہے تم قاتل ہو، وہ کہتا ہے تم قاتل ہو، وہ کہتا ہے تم قاتل ہو. قبلہ اپنے مذہب کے بچوں کو جواب ذہنشین کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کہتا ہے شیعہ نے حیدر کرار حسین کے قاتل ہیں، انہیں کہو تم بھی کعبہ چلو، ہم بھی کعبہ چلتے ہیں. مکہ معظمہ جا کے کعبہ کی دیوار کے سر میں کھڑا ہو کے سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں ہمارے نبی کے بیٹے کا قاتل کون ہے. جو کہتا ہے قاتل میں ہوں وہ اپنا کلمہ سنائے، میں اپنا کلمہ سناتا ہوں. قبلہ حسین کا قاتل تلاش کرنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا مناظرہ نہیں، کوئی آیتیں، کوئی روایتیں، کوئی دلیلیں نہیں. ایک کلمے سے فیصلہ ہو جائے گا. جو کہتا ہے قاتل میں ہوں وہ اپنا کلمہ سنائے، میں اپنا کلمہ سناتا ہوں. اس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی ولی اللہ رسول رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل. قبلہ کلمے پہ فیصلہ ہو جائے گا. اگر تو یزید کلمے میں علی ولی اللہ بنتا تھا تو قاتل ہم ہے. اگر وہ کلمے میں علی ولی اللہ نہیں بنتا تو مفتی سے پوچھو حسین کا قاتل کون ہے. ایک کلمے سے قاتل مل جاتا ہے. ایک کلمے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے حسین کا قاتل. اگر تو وہ کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتے تھے تو ہم ہیں قاتل، اگر نہیں تو پھر مفتی کو کہو سر پہ قرآن رکھ کے بتا قاتل کون ہے. اور پھر آخر یہاں پہ جو بہت بڑا روشن خیال ہو وہ یہ کہہ دیتے نہیں یہ جو کربلا کی جنگ تھی یہ تو خاندانی جنگ تھی، بنو امیہ اور بنو ہاشم، یہ تو شہزادوں کی جنگ تھی نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ یزید بھی نعوذ باللہ شہزادہ تھا، حسین بھی شہزادہ تھا، کہ یہ دو خاندانوں کی جنگ تھی اس لیے یہ جنگ ہو رہی. ایک مارا گیا دوسرا حکومت میں آ گیا. قبلہ جو بنو امیہ کا خیر خواہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو شہزادوں کی جنگ ہے
اسے ہم صرف اتنا جواب دیتے ہیں کہ لعین اعظم دھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا. جو کہتا ہے دونوں شہزادے ہیں، ہم اسے صرف اتنا کہتے ہیں لعین اعظم دھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا. بنو امیہ کی نسل تیری. مولا کہتے ہیں تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. میں بول کے اپنی پہچان کروا رہا ہوں، آپ بول کے اپنی پہچان کروائیے. کہ لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا. بنو امیہ کی نسل تیری، بنو امیہ کی نسل تیری، بنو امیہ کی نسل تیری، بس ایک شہر مشرقین میرا. تو کہتے ہیں شہزادہ چلو لو، تو آجا پھر ہم اپنی قسمتیں بانٹ لیتے ہیں. لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا. بنو امیہ کی نسل تیری، بس ایک شہر مشرقین میرا، خدا کی لعنت تیرا مقدر. تو یزید جیسا کو شہزادہ کہتا ہے بنو امیہ کی نسل تیری، بس ایک شہر مشرقین میرا، خدا کی لعنت تیرا مقدر. خدا کی رحمت میرا نصیبہ، ہمیں تو منظور ہے یہ سودا، یزید تیرا حسین میرا. ہمیں تو منظور ہے، ہمیں تو منظور ہے یہ سودا، یزید تیرا حسین میرا. ہم تو آج بھی خیمہ حسینی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پھر قبلہ ہم تو دنیا میں ایک نعرے میں بھی اپنی کربلا سمجھا دیتے ہیں، ایک نعرے میں دنیا کو اپنا عقیدہ کربلا سمجھا دیتے ہیں. اور ہم وہ نعرہ لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. حسینیت مل کے حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. اچھا قبلہ نعرہ ہم یہ لگاتے ہیں، نعرہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا حسین زندہ باد، یزید مردہ باد، لیکن ہم نعرہ یہ نہیں لگاتے حسین زندہ باد، نعرہ لگاتے حسین نہیں حسینیت زندہ باد. یزید کا ہمدرد تو یزید کے حق میں نعرے لگا رہا تھا. ہم اس لیے کہتے ہیں یزید مردہ باد نہیں، یزیدیت مردہ باد ہے. قبلہ نعرہ حسین زندہ باد کیوں نہیں لگاتے؟ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے حسین زندہ باد ہے اور یزید مردہ باد ہے. لیکن بچپن سے میں یہ نعرہ سنا ہے، نما کی آغوش سے یہ نعرہ سکھایا گیا ہے، بچپن سے ماں نے یہی سکھایا ہے، بیٹا حسین نہیں حسینیت زندہ باد ہوتی ہے. صرف یزید نہیں، یزیدیت مردہ باد ہوتی ہے. یعنی سے ایک نعرے سے دنیا کو کربلا سمجھا دیتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق 10 محرم 61 ہجری کو یزید کے مقابلے پہ آنے والا صرف وہ حسین زندہ باد نہیں، اس حسین سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک ہر وہ بندہ جو حسین کے نظریے پہ چلے زندہ باد ہوتا ہے. اور حسین کے مقابلے پر آنے والا ابو سفیان کا بیٹا یزید مردہ باد نہیں، اس یزید سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک ہر وہ بندہ جو یزید کے نظریے پہ چلے مردہ باد ہوتا ہے. جو حسین کے نظریے پہ چلے زندہ باد ہے، جو بھی یزید کے نظریے پہ چل رہے ہیں مردہ باد ہے. اور قبلہ جب ہم کہتے ہیں یزیدیت مردہ باد، شاید میرا کوئی دوست کہ ہم کسی فرقے مسلک کے خلاف نعرہ لگاتے ہیں، ہم کسی فرقے کے خلاف یہ نعرہ نہیں لگاتے، ہم کسی مسلک کے خلاف نہیں نعرہ لگاتے یزیدیت مردہ باد. ہم جب کہتے ہیں یزیدیت مردہ باد، اس سے مراد وہ بندہ ہوتا ہے جس کی کھوپڑی میں یزید کی فکر کر رہے ہیں. ہم کسی فرقے مسلک کو ٹارگٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ بندہ مراد ہوتا ہے کہ جس کی کھوپڑی میں یزید کی فکر پڑ رہی ہے. اور الحمدللہ ہمیں اسی بات پہ فخر ہے کہ ہم حسین کے پرچم تلے ہیں، ہمیں اسی بات پہ فخر ہے کہ ہم حسین کے خیمے بیٹھے ہیں. اور قبلہ جب ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں تو صرف حسین کو حسین سمجھ کے نہیں کرتے، ہم حسین کو محمد مصطفیٰ سمجھتے ہیں. کہ جو حدیث میں نے پڑھی تھی حسین منی و انا من حسین،
نبی نے کہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اہل سنت عالم نے بھی لکھی ہے۔ پھر اس کے آگے جملہ نبی نے کہا احب اللہ من احب حسین، اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی ہم حسین کو محمد مصطفیٰ سمجھتے ہیں۔ جائیے آپ خود تاریخ اسلام پڑھ لیجیے، اسلام کا پہلا مؤذن باقاعدہ بلال حبشی تھے۔ قبلہ آخری فضائل کا جملہ پھر ربط مسائل دے رہا ہوں۔ جناب بلال حبشی اسلام کے پہلے باقاعدہ مؤذن تھے۔ جیسے ہی نبی دنیا سے پردہ کر گئے، جناب بلال نے اذان کہنا چھوڑ دی۔ اس کے مختلف اسباب تھے، اس میں سے ایک سبب یہ تھا جب لوگوں نے کہا بلال نبی کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد تم گلدستہ اذان پہ آ کے اذان کیوں نہیں کہتے؟ بلال نے کہا تمہیں پتا ہے جب میں اذان کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچنا تھا، میں کعبہ سے ہٹ کے محمد کے چہرے کی زیارت کرتا تھا۔ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو میں محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا تھا۔ کہا بلال سوچتا ہے جب میں گلدستہ اذان پہ جاؤں گا مجھے محمد کا چہرہ نظر نہیں آئے گا تو میں کیسے یہ جملہ کہوں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا ایک دن بنت پیغمبر نے کہا جاؤ بلال سے کہو نبی کی بیٹی کہہ رہی ہے گلدستہ اذان پہ جائے اور مجھے اذان سنائے۔ جیسے ہی بلال نے سنا سر جھکاتے ہوئے مسجد نبوی میں جا رہا ہے، سامنے سلمان فارسی سے ملاقات ہوئی۔ کہا بلال کہاں جائے رہے؟ کہا گلدستہ اذان پہ جا رہا ہوں، نبی کی بیٹی کہہ رہی ہے آج مجھے نبی والی اذان سنا۔ کیا لیکن سلمان سوچ رہا ہوں جب میں نبی کی رسالت کی گواہی دوں گا محمد کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ سلمان نے کہا تو انتظار کر۔ سلمان مسجد نبی سے اٹھا، دہلیز سیدہ پہ گیا، ایک 5-6 سال کا بچہ لایا، بلال کے سامنے کھڑا کر کے کہا بلال جاؤ گلدستہ اذان پہ اور اذان کہے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا تو حسین کا چہرہ دیکھ لینا۔ میرا نبی کہہ رہا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ کہ تمہیں حسین کے چہرے میں محمد نظر آ جائے، اس لیے کہ ہم حسین کا ذکر صرف حسین سمجھ کے نہیں کرتے، ہم محمد مصطفیٰ سمجھ کے کرتے ہیں۔ اور قبلہ وہ بندہ خوش قسمت ہے کہ جو دروازہ حسین پہ آ جاتا ہے۔ عظمت آل محمد صلوات۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا کل یکم ربیع الاول ہو جائے گی۔ ہم 2 ماہ سے مسلسل غریبی کربلا پہ گریہ کر رہے ہیں۔ میری التماس ہے کہ اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ ہم 2 ماہ سے مسلسل غریبی کربلا کو رو رہے ہیں۔ 2 دن پہلے نبیوں کا سردار بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نبی کی بیٹی گھر میں بیٹھے انتظار کر رہی تھی کہ اللہ جانے مسلمان کب مجھے بابا کا فرصت دے گا۔ آج کی شام بھی گزر گئی، کوئی زہرا کو بابا کا فرصت دینے نہیں آیا۔ جیسے کل یکم ربیع الاول کا دن آیا، مسلمان بوسہ دینے کے لیے آئے، لیکن حالت یہ ہے کچھ لکڑیاں لے کے آئے، اللہ جانے کون جملہ سمجھا ہے، عزاداروں کچھ تازیانے لے کے آئے، اور عزاداروں اس حالت میں پرسہ دیا کہ پھر جب تک زہرا زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کر سکی۔ ادرکم علی زہرا۔ اور عزاداروں جب نبی کی بیٹی کا گھر جلایا گیا، نبی کا صحابی ہے سلیم ابن قیس، وہ مدینے میں نہیں تھا۔ کتاب ہے فاطمہ من المہدی الی اللحد، کاظم قزوینی صاحب روایت لکھتے ہیں نبی کا صحابی سلیم ابن قیس واپس مدینے میں آیا، اس نے سنا لوگ کہہ رہے ہیں کہ بنت پیغمبر کا گھر جلایا گیا۔ سلیم مسجد نبوی میں گیا، کہتا ہے کوئی سچا صحابی مل جائے اس سے پوچھوں یہ بات سچ ہے زہرا کا گھر جلا دیا؟ ادرکم علی زہرا۔ عزادار جو پرسہ دینے آیا ہے غریبوں کے ذکر میں غریب بن کے رویا کرو۔ عزادار سفر کا آخری
دن ہے، اللہ جانے کسی آئندہ ساری ایام عذاب مقدر ہے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر ہم سلیم کہتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں گیا، مجھے وہاں سلمان فارسی ملا، تو میں نے سلمان کا ہاتھ پکڑا، اسے مسجد کے کونے میں لے کے گیا، میں نے کہا یا سلمان حل دخلوا ولم یکن استئذان، سلمان یہ بات سچ ہے لوگ زہرا کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوئے۔ اگر جو پردہ دار ہے وہ یہ جملہ محسوس کریں گے، بڑا مشکل ہوتا ہے اگر گھر میں پردہ دار ہو اور کوئی نامحرم بغیر اجازت کے گھر میں آ جائے، اور زہرا تو دنیا کو پردہ سکھانے والی بیوی تھی، کیا یہ بات سچ ہے حل دخلوا ولم یکن استئذان، کہ لوگ بغیر اجازت کے زہرا کے گھر میں داخل ہو گئے؟ جناب سلمان نے چیخ ماری کہ وعیست الجباری، ہاں سلیم یہ بات سچ ہے لوگ بغیر اجازت کے زہرا کے گھر میں داخل ہو گئے، کہ لیکن سلیم سلمان اس بات کو روتا ہے وَلَيْسَ عَلَى الزَّهْرَاءِ مِنْ خِمَارٍ، جب لوگ زہرا کے گھر میں آئے تو زہرا کے سر پہ چادر بھی نہ تھی۔ ادرکوا علی زہرا، کہ جب لوگ زہرا کے گھر میں داخل ہوئے، لیس علی الزہراء من خمار، کہا زہرا کو اتنی مہلت بھی نہ دی گئی کہ زہرا کوئی بڑی چادر اٹھا لے، کہ جب زہرا نے دیکھا کہ نامحرم لوگ میرے گھر میں داخل ہو گئے ہیں، لیکنہا، جیسے ہی زہرا نے دیکھا نامحرم لوگ میرے گھر میں داخل ہو گئے ہیں، لیکنہا لازت برا الوادی، زہرا دروازے کے پیچھے چلی گئی، عزادار ظلم اذیت سے بچنے کے لیے نہیں، جسمانی اذیت سے بچنے کے لیے نہیں۔ کہ سلمان کیوں گئی تھی بنت پیغمبر دروازے کے پیچھے؟ کہتے ہیں رعایت للستر والحجاب، زہرا اپنا پردہ بچانے گئی تھی، جیسے ہی زہرا دروازے کے پیچھے گئی کہ اپنا نامحرموں سے پردہ بچا لے، لما لعوہا، ایک ملعون نے دیکھا زہرا گھر دیوار کے درمیان ہے، اصلیحا اصرتن، عزادار علماء سننے کا ترجمہ نہیں دیتے، میں بھی اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، ایک ملعون نے دیکھا زہرا گھر دیوار کے درمیان ہے، اصلیحا اصرتن، اس ملعون نے اس زور سے دروازے کو دھکا دیا، کاغذ بروحی انت موت حسرتن، زہرا کو موت سامنے نظر آئی، زہرا نے چیخ ماری یا فضا، اصل بیوی اے فضا مجھے سہارا دو، لقد قاتل جلی، میرا نصیب شہید ہو گیا، اجر تمہارا زہرا، عزادار جناب فضا آئی، جناب زہرا کو سینے سے لگایا، عزادار ابو زہرا زمین مدینہ تھی تو کیا دیکھا؟ علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی، زہرا اپنا خم کھول گئی، عزادار بنت پیغمبر اٹھی، مولا علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، کنفذ ملعون آگے بڑھا، جناب زہرا کے ہاتھ میں تازیانہ مارا، زہرا نے نہیں چھوڑا، عزادار اتنے تازیانے مارے کہ ہاتھ شکست ہو گیا، اب زہرا پیچھے ہٹی، عزادار چل رہنے کے بعد دیکھا کہ علی کو میدان سے لے کے جایا جا رہا ہے، عزادار آخری جملہ سنی، جیسے ہی دیکھا ابھی علی کو دربار کی جانب لے جایا جا رہا ہے، عزادار روایت میں یہ علماء سے سنتا تھا، خطبہ ذاکرین بھی پڑھتے تھے، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا، بنت پیغمبر پہ اتنا ظلم بھی ہو سکتا تھا، میں یہ روایت نہیں مانتا تھا۔ پہلی دفعہ جب میں نے آغا خوئی کے استاد عید اللہ محمد حسین اصفہانی کی کتاب الانوار القدسیہ میں یہ روایت پڑھی، اس کے بعد میں ممبر سے یہ روایت پڑھتا ہوں، ورنہ پہلے میرا دل نہیں مانتا تھا۔ عزادار روایت کیا ہے اسی پہ
میں ممبر اپنے بھائی کے حوالے روحانی کے لیے کر دوں گا. کہا جیسے ہی زہرا اٹھی دیکھا کہ علی کو دربار کی جانب لے کے جا رہے ہیں. کہ زہرا ان لوگوں اور علی کے